بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم انشاءاللہ علم دین کے بارے میں بات کریں گے، اس کی فضیلت کے بارے میں بات کریں گے۔ بچوں، عصری علوم یعنی کہ دنیاوی علم، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے اور علم دین کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اگر ہم دین سیکھیں گے اور دین کا علم سیکھیں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ دینداری سے گزرے گی اور گناہوں سے پاک گزرے گی۔ اگر ہم دین کا علم نہیں رکھیں گے اور صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں اپنی زندگی کو لگائیں گے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ کن چیزوں سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اور کن چیزوں سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ پھر ہمیں بے پردہ ہونا برا نہیں لگے گا اور نغموں کو سننا، گانے سننا یہ برا نہیں لگے گا، فلمیں دیکھنا برا نہیں لگے گا، باہر گھومنے جانا برا نہیں لگے گا۔ مطلب یہ کہ ہمیں اس میں کچھ کمی یا خامی نظر نہیں آئے گی، اس میں کوئی برائی ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ لیکن پیارے بچوں، اگر ہم علم دین کو سیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اسی لیے بچوں، جو دین کا علم رکھتے ہیں، عالم جو رہتے ہیں، عالمات جو رہتی ہیں، ان کی فضیلت کو قرآن و حدیث دونوں میں بتلایا گیا۔ ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص کا ذکر کیا گیا، غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا، ایک شخص تھا عابد اور ایک شخص تھا عالم، ٹھیک ہے۔ عابد کسے کہتے ہیں؟ عابد یعنی کہ عبادت کرنے والا، اور عالم کہتے ہیں دین کی سمجھ رکھنے والا، قرآن و حدیث کے علم کو جاننے والا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان دو اشخاص کے بارے میں کہا گیا کہ ان میں سے افضل کون ہے، کیا پوچھا گیا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل کے دو شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ایک شخص عالم تھا اور ایک شخص عابد تھا، اور عابد جو تھا وہ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا، دن رات بھر نماز پڑھا کرتا تھا اور دن کو روزہ رکھتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ایک شخص تھا عالم، وہ کیا کرتے تھے؟ صرف فرض نماز ادا کرتے تھے اور بقیہ پورا وقت کہاں گزارتے تھے؟ علم دین کو سیکھنے اور سکھانے میں گزار دیتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں ان دونوں میں افضل کون ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ اللہ کا پیارا کون ہے، افضل کون ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم۔ بچوں، اس کا مطلب کیا ہے کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا صحابی پر ہے، یعنی کہ تم تمام صحابہ میں سے جو کم تر درجے کا صحابی ہے، اس صحابی پر میری جتنی فضیلت ہے نا، اتنی فضیلت اس عالم کی ہے اس عابد پر۔ عابد جو دن رات اللہ کی عبادت کرتا تھا اور عالم صرف فرض نماز ادا کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے میری فضیلت آپ لوگوں پر ہے اسی طرح اس عالم کی فضیلت اس عابد پر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا درجہ بتلایا، اور کیا فرمایا کہ جو لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ تو کیا، اللہ کے فرشتے اور بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں، کیڑے مکوڑے اور تالابوں میں، سمندروں میں، ندیوں میں رہنے والی مچھلیاں تک
دعائیں رحمت کرتی ہیں، رحمت کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بچوں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر ایک باب علم دین کا سیکھ لو، باب مطلب ایک ٹاپک، ایک سبق، ٹھیک ہے، اگر ایک باب علم دین کا سیکھ لو، خواہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو، سمجھ رہے ہو بچوں؟ اس پر عمل ہو یا نہ ہو، جیسے تیمم کے مسائل، لے لیجیے، پانی ہونے کی صورت میں تیمم کے مسائل سیکھ رہا ہو۔ اب تیمم کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ تیمم یعنی کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں شریعت ہمیں گرد و غبار سے چہرہ اور ہاتھوں پر مسح کرنے کا ایک طریقہ بتلاتی ہے، اسے کہتے ہیں تیمم۔ جب پانی کہیں نہیں ملتا اور نماز پڑھنا ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو ذر، اگر ایک باب علم دین کا سیکھ لو، خواہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو، جیسے تیمم کے مسائل پانی کے ہوتے ہوئے سیکھنا، تو یہ 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو بچوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا علم ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں صحیح اور غلط کی تمیز ہمیں ہوتی ہے۔ علم دین کے ذریعے حلال اور حرام میں پہچان ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچوں، اگر ایک مرد علم دین حاصل کرتا ہے تو وہ علم صرف مرد کی حد تک ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر علم دین عورت حاصل کرے نا تو گھروں کے اندر دینداری آتی ہے، خاندانوں میں دینداری آتی ہے، معاشرے میں دینداری آتی ہے۔ اگر عورت دین سے واقفیت رکھتی ہو نا تو معاشرہ دیندار ہو سکتا ہے۔ مرد سے زیادہ ضرورت عورت کو ہے کہ عورت دین کا علم سیکھیں، سمجھیں اور دین پر عمل کرے، ورنہ تو بچوں ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ بھی صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، نمازیں کیسے پڑھنی چاہیے نہیں آتا۔ کئی ایسی خواتین ہیں جو بیٹھ کر نمازیں پڑھ لیتی ہیں۔ علم دین سیکھنا اس دور میں سب سے اہم ترین تقاضا ہے۔ اشد ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کی بیٹیاں جو ہیں وہ علم دین کو حاصل کریں۔ کیونکہ اب یہ دور جو ہے فتنوں کا دور ہے، فسادات کا دور ہے۔ اگر ہم دین کی سمجھ نہیں رکھیں گے تو دنیا داری میں پھنس جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بچوں؟ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں علماء، یعنی کہ عالم جو ہے وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ بچوں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علم جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے۔ غور سے سنیے، ایک ہوتا ہے بچوں فضائل کا علم اور ایک ہوتا ہے مسائل کا علم، ٹھیک ہے۔ مسائل کا علم، اس کے سیکھنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدے معلوم ہوتے ہیں کہ عبادتوں کی فضیلت کیا ہے ہم کو معلوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کس عبادت کے لیے کیا کیا وعدے فرمائے ہیں، اس علم کو جاننے سے ہمیں کیا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے۔ اب فائدہ اس علم کا کیا ہے کہ اس سے ہم تمام میں عمل کرنے کا شوق، عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور دوسرا ہوتا ہے مسائل کا علم، ٹھیک ہے۔ مسائل کا علم
اس سے ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ غور سے سنیے بچوں، مسائل کا علم جاننے سے ہم تمام کو عمل کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر ہم کو معلوم ہے زکوٰۃ دینا چاہیے، لیکن کیسا دیں زکوٰۃ، کس پر دیں زکوٰۃ، کتنی دیں زکوٰۃ، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ بہت ساری خواتین رہتی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے زیورات پر زکوٰۃ بنتی ہے، ان کے پاس رکھے ہوئے پیسوں پر زکوٰۃ بنتی ہے، ان کو معلوم نہیں، اور معلوم نہ ہونے کی صورت میں وہ چھوڑ دیں گے، ان کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ ادا نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن مجھے معلوم نہیں تھا یہ بہانہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض عین ہے۔ تو بتائیں، وہاں پر اگر ہم نامعلوم ہیں کا بہانہ بتائیں گے تو چلے گا کیا؟ ہرگز نہیں چلے گا۔ اسی طرح نماز پڑھنا ہم تمام جانتے ہیں، نماز پڑھنا ہے، ضروری ہے، لیکن نماز کو کیسے پڑھا جائے؟ نماز کی شرائط کیا ہیں؟ نماز کے فرائض کیا ہیں؟ نماز میں واجبات کیا ہیں؟ اگر نماز کے شرائط میں سے کوئی ایک شرط پوری نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اگر نماز کے فرائض ادا نہ کریں تو کیا ہوگا؟ واجبات بھول جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال ہمیں عمل کیسے کرنا ہے، ان ساری چیزوں کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ مسائل کے علم سے چلتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے لیے دونوں علم جاننا بہت ضروری ہے بچوں، لیکن ہمارے اندر یہ شعور نہیں ہے، ہمارے والدین میں شعور نہیں ہے کہ ہمیں دین کا علم سیکھنا یا سکھانا چاہیے۔ ہم انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن علم دین کے لیے ہمارے پاس پیسے تو چھوڑیے، وقت بھی نہیں ہوتا، وقت بھی نہیں ہوتا۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم علم دین کے لیے وقت نکالیں گے تو ہماری پڑھائی کا نقصان ہوگا، حرج ہوگا، اور اگر دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ہمارا مستقبل خراب ہوگا۔ بچوں، دین کے ساتھ مال ضرور آتا ہے، دین کے ساتھ مال ضرور آتا ہے، لیکن مال کے ساتھ دین آ جائے یہ بات کی گارنٹی نہیں ہے، یہ یقینی نہیں ہے۔ اسی لیے ہم یہ بات خوب سمجھ لیں کہ ہمارے لیے علم دین کا حاصل کرنا بیحد ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بالکل قریب میں ایک چبوترا بنوایا جس کو صفہ کہا جاتا ہے۔ کیسے بنایا بچوں؟ مسجد نبوی کے بالکل قریب میں 1 ہاتھ اونچا ایک چبوترا بنوایا۔ مسجد کی زمین نیچے ہے اور مسجد کی زمین سے 1 ہاتھ اوپر کیا ہے؟ صفہ یعنی چبوترا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چبوترے کو اس لیے بنایا تاکہ وہاں پر دین کا علم سیکھا جائے، قرآن سیکھی جائے، احادیث سیکھیں جائیں، پڑھی جائے، پڑھایا جائے، یاد کیے جائیں، یاد کروائے جائیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسے کی شکل میں صفہ بنایا۔ کیسا بنایا؟ مسجد نبوی کی مبارک زمین، مسجد نبوی کتنی مبارک ہے زمین وہ کہ وہاں پر عبادت کرنے پر 50,000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اتنی متبرک اور اتنی بابرکت زمین سے 1 ہاتھ اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہاتھ اونچا چبوترا بنوایا علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے، اے ابو درداء، میں مدینہ رسول سے چل کر آیا ہوں، 1 مہینے کا سفر پیدل طے کر کے آیا ہوں۔ یہاں آنے کا مقصد نہ مجھے تجارت کرنا ہے، نہ کسی رشتہ دار سے ملاقات کرنا ہے، نہ ہی میں یہاں پر شہر کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ صرف میں نے یہ سنا ہے کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں، بس وہ ایک حدیث سننے کے لیے میں آیا ہوں۔ دیکھیے بچوں، 1 مہینے کا سفر پیدل طے کر کے ایک حدیث سننے کے لیے آ رہے ہیں، اور آج آپ کے گھر کے بازو میں مدرسے ہیں۔ ہم کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم چل کر
کچھ سیکھ لیں، نماز کا طریقہ ہی سیکھ لیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے اندر یہ شعور نہیں ہے، یہ احساس نہیں ہے کہ کم از کم ہم جا کر کچھ سیکھ لیں۔ 1 مہینے کا سفر طے کر کے ایک حدیث سننے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، کیا؟ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ جو ایسے راستے پر چلا، غور سے سنیے بچوں، جس راستے کو طے کر کے وہ علم حاصل کرنے کی طلب رکھتا تھا، یعنی کہ صرف اور صرف علم دین کو سیکھنے کے لیے اس غرض سے گھر سے نکلا، اس کے چلنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دین کی بات کو سیکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں پر چلا دیتے ہیں۔ یعنی کہ جتنا راستہ وہ سیکھنے کے لیے طے کرتا ہے اتنا ہی وہ جنت کا راستہ بھی طے کر لیتا ہے۔ اور بچوں غور کریے، اگر دنیا میں ہمیں کسی بڑے لوگوں کا ویلکم کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں بتائیں؟ سرخ قالین بچھا دیتے ہیں، پھول کا اہتمام کیا جاتا ہے، اچھے ہے نا، مہنگے ترین، اور لوگ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ دیکھیے میرے لیے ویلکم کس انداز میں کیا گیا، قالین بچھائی گئی، پھول سجائے گئے، ٹھیک ہے۔ چند قدموں میں وہ قالین ختم ہو جاتی ہے نا۔ لیکن جو دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اس کے پیروں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ کہاں یہ دنیا کا قالین اور کہاں فرشتوں کے نورانی پر، ہے نا بچوں۔ اللہ تعالیٰ اتنا اعزاز بخشتے ہیں علم دین حاصل کرنے والوں کو کہ کیا فرمایا گیا، ہم ابھی بتائیں نا کہ نبیوں کے وارث بنائے گئے۔ بچوں دین کا علم سیکھنے سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ جس طرح ایک عابد عبادت کرتا ہے، ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح عالم اگر رات میں سوتا ہے تو فرشتے تب بھی کیا کرتے ہیں، نیکیاں لکھتے ہیں۔ یعنی کہ عالم کا سونا بھی کیا ہے، عبادت ہے۔ تو ہم کوشش کریں علم دین حاصل کرنے کی اور علم دین کو سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو علم دین کو حاصل کرنے والا بنائے اور ہمیں ہمارے علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔